अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिजनेस के ना दो तीन रुख होते हैं, उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जनरल साहब ने मुलाकात की और बिजनेसमैन से की, और कराची और लाहौर में दोनों तरफ की, और उनको 4 घंटे की मुलाकात में और 3.5 घंटे की मुलाकात में बताया कि जनाब ऐसे 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 बिजनेस ऐसे किया जाता है। उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। अच्छा, ये जो उनसे ना रुख होता है, इस बात को समझना होता है। एक तो ये जो लोग सामने आए हैं ना, ये कोई इंडस्ट्रियल ओनर नहीं है, ये बात हमें समझनी होगी। ये सारे सट्टेबाज हैं। आप इनको कह लो कि उनके सट्टे के जो है ना, कई एक तरह से ये सट्टा खेलते हैं। ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होते, ये और बहुत सारी जगहों पे होते हैं। अच्छा, या फिर इंडस्ट्रियल ओनर के बाद अगर इसको कहा जाता है तो ये मिड मैन है। ये मिड मैन उस तरह के मिड मैन है कि जो एक इंडस्ट्रियल ओनर होता है ना, उसकी एक या दो या 10 इंडस्ट्रीज होती हैं। ये वो मिड मैन है जो एक एक वक्त में दो दो तीन तीन सौ इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि उनके मिडल मैन होते हैं। यानी कि ये कई इंडस्ट्रियों के ऊपर भारी होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सट्टेबाज होते हैं। जिन लोगों ने मुलाकात की है, ये चंद एक हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। ये वहां से मामला तय करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे अगर कोई शख्स इंडस्ट्री लगाता है और वो 3 महीने का एक साइकिल करता है, यानी कि उसकी चीज़ जो उनसे बनती है, बिकती है, फिर उसका रिटर्न होता है, तो उसमें 3 महीने लग जाते हैं। तो साल के कितने हुए? 4। और उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना है? एक साइकिल का 20%। तो साल के कितने हो गए? 20 और 20 40, और 40 80 80, यानी कि एक की जो अगर 1 करोड़ मामला था तो वो 1 करोड़ 80 लाख पे चला गया एक साल के अंदर। ये बहुत बड़ी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। फिर उसमें से उसने इंटरेस्ट पे किया, वो 22% कर लिया, या 25% आप लगा लें, ठीक है। फिर पीछे कितना रह गया, और उसके बाद उसके दीगर अखराजात टैक्सेस वगैरह लगा लें, तो उसको अगर जो भी, यानी कि 30% 40% बच गया, तो ये उसका बिग अमाउंट होता है। यानी कि उसने 10 करोड़ की सर्कुलेशन की, और उसका अगर उसने 25% भी बचा लिया, तो उसने 2.5 करोड़ बचा लिया। तो 2.5 करोड़ को साल के ऊपर आप कर लें तकसीम, तो ये एक अच्छी अमाउंट होती है। यही एक साइकिल होता है। अब बाज़े टाइम ऐसा हो जाता है कि जब वो ये सारा काम कर रहा है और उसमें उसकी एलसी का मसला बना हुआ है, और ट्रेड के अंदर जो है ना उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसको एक ऐसा प्लान दिया जाता है कि यार आपने ना जो इंक्रीज 40% की, एक्चुअली 40% की, और तमाम हैसल से पाक, आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर लें, मामलात को अपने हाथ में रखें और सिक्योर होंगे। लेकिन करना आपने ये है, और किसी किस्म की कोई हैसल नहीं होगी। ना आपने इंडस्ट्री चलानी है, ना आपने ये करना है, हल्का फुल्का सा मामला चलाते रहे, 10-5%, और बाकी का सारा आपने ऐसे करना है, इस जगह पे इन्वेस्ट करना है, यहाँ से निकालना है, इन आउट करना है, और आपको 40% की जगह 50% साल का जो है ना इंक्रीज आ जाएगा। माजरत। अच्छा, जब वो ये बात हो जाती है, तो वो उस पर राजी हो गया, तो वो एक्चुअली एक मेंबर बन गया सट्टे का, ठीक है। फिर वो इंडस्ट्रियल ओनर नहीं रहा, बल्कि वो एक सट्टेबाज आ गया। और फ्रंट पे जो है ना, वो एक छोटा सा 100-200 बंदों का जो है ना एक निज़ाम चला रहा है, यानी कि उसके अपने हिजम के हिसाब से। और वो फ्रंट पे जनाब वो शो कर रहा है कि मैं इंडस्ट्रियल ओनर हूँ, एक्चुअली वो सट्टेबाज है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना ऐसे कमालात बहुत दफ़ा हुए हैं, और हर दफ़ा जो है ना डॉक्ट्राइन के अंदर ही हुए हैं। अब वो ज़ियाउल हक डॉक्ट्राइन थी, या वो जनरल अयूब खान डॉक्ट्राइन थी, जनरल याहिया की तो बहरहाल छोटी सी डॉक्ट्राइन थी, वो तो जामों में ख़त्म हो गई। और या वो मुशर्रफ की डॉक्ट्राइन थी, या ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी, ये सारी डॉक्ट्राइन एक जैसी सी थी। इसके अंदर मुल्क जो है ना नीचे की तरफ जाता है, लेकिन अदाद शुमार के हिसाब से जो सट्टेबाज होता है ना, उसको इंक्रीज मिलती है। इंडस्ट्रियल ओनर दबता चला जाता है। इंडस्ट्रियल ओनर अपने आप को बचाने के लिए जो ढीठ बन के खड़ा रहता है ना, वो नुकसान उठाता है। और जो सट्टेबाजों के साथ रहता है, वो फिर अपने आप को बचा लेता है, और वो इस वक्त वक्त के लिए बचा लेता है कि हमें फिर मौका मिलेगा, फिर हम इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर जो 100 बंदा है, वो उसको हम 2,500 पे ले जाएंगे, फिर हम अपने मामलात को चला लेंगे। फिर वो इंडस्ट्री इतनी चलाता रहता है कि मेरी इंडस्ट्री को जंग ना लगे, चलती रहे, ठीक है। और वो जो है ना, मेरा जो साइकिल है ना, वो घूमता रहे। तो
اس وقت میں جو صورتحال بنی ہے وہ بالکل ایسی بنی ہے، ایک نیا تجربہ اور ایک نئی صورتحال نظر آ رہی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ ہر ایک ڈاکٹر کو ایسا لگتا ہے کہ اصلی ڈاکٹر میں ہوں اور اس جڑ کا مجھے پتا ہے اور اس بنیاد کا مجھے پتا ہے، لہٰذا اس کام کو میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کو پالش میں کروں گا۔ یہ اس کی 101 مثالیں موجود ہیں۔ جیسے کہ میں اپنے ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ ریٹائر ہوئے تو آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب میں پولٹری کا بزنس کر رہا ہوں، اور پولٹری کا بزنس ایسے ہوتا ہے، ان پولٹری کا کام کرنے والوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اتفاق تھا کہ میں مطلب ہم لوگ دیکھ رہے تھے، پہلی دفعہ ملاقات تھی انہوں نے، تو ہم بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ شخص ریٹائر ہوا ہے، اب وہ کس محکمے سے ایک تعلق تھا میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اکڑ ان کے اندر بہت تھی اور ان کو یہ پتا تھا کہ ایسا آرڈر کرو تو یہ رزلٹ ہوتا ہے۔ ہوا ایسا ہی کہ انہوں نے جو ہے نا ایک پورا ایک شیڈ لے لیا، شیڈ میں جو ہے نا ملازم رکھ دیے، اس میں چوزے آ گئے، پھر وہ بچے آ گئے، پھر وہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا، اور ان کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہ فیڈ خریدنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، بجائے کہ وہ اپنا ایک لمبے ادھار کے اوپر خریدتے اور جو فیڈ کا معاملہ تھا اس کو سیکیور کرتے، یعنی کہ جو ایکچوئل انویسٹر اس وقت میں کر رہا تھا وہ کریڈٹ کارڈ پر لے رہے تھے۔ اچھا، وہ جو بھی تھا کلچ جو انسان ان کا چلتا رہا، یہ بھی ہم سب کچھ دیکھتے رہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جس ٹائم میں وہ چوزا کافی بڑا ہو گیا تو انہوں نے اخراجات شروع کر دیے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ دن کے بعد 10 سے 15 دن کے بعد جو ہے نا یہ ہمارا کلچ نکل جائے گا اور یہ ایسی صورتحال ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس کلچ کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے اور وہ بہت ہی بڑے پرابلم میں آتے ہیں، اور پھر ایک دن وہ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ 2-3 مہینے کے بعد، کہ میری تو ساری زندگی کمائی لٹ گئی اس کے اندر، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، میرے ساتھ تو جتنے یہ نیچے تھے نا یہ سب بتا رہے تھے کہ جناب باغ ہے، بہار ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اس کے اندر اتنا پیسہ ہے، یہ 3 گنا ہو جاتا ہے، آپ 10 لاکھ لگاؤ اور 30 لاکھ جو انسان مل جاتا ہے، اور اگر جو بہت اچھا لگ گیا تو وہ 40 لاکھ بھی مل جاتا ہے، تو 10 لاکھ وہ ہوا، 30 لاکھ انکریز ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کی سٹوریاں سناتے تھے، یہ بالکل سیم سٹوریاں یہی، 100 ارب وہاں سے آ رہا ہے، 10 ارب یہاں سے آ رہا ہے، اتنا وعدہ ہو گیا، یہ اتنا ہو گیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ سارا جو بیٹھا ہوا نا، یہ جتنا یہ سامنے آیا گروپ، تو یہ سب اگر آپ دیکھیں نا بیک پر، یہ سب جو انسان ہے جو انویسٹر ہیں، بڑے انویسٹر جو ہیں، وہ بھی ایک پارٹ ہوتے ہیں سٹے بازوں کا، لیکن وہ انویسٹر ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا پیور بزنس کرتے ہیں۔ وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں نا، انہوں نے تو سلطنتیں ڈبو دی ہیں۔ مسئلہ یہ ان کو اپنی ذات، اپنے پیسے سے پیار ہے، ان کو کسی چیز سے، نہ وہ کسی مذہب کے ہیں، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے، ان کا ہر چیز جو انسان ہے وہ پیسہ ہی ہے۔ اور جو انڈسٹریل اونر ہوتا ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ میں اگر انڈسٹری کو اسی طریقے سے چلاؤں گا تو میں لاس کروں گا، تو وہ اس کا 10%، 5% پہ لا کے اس سرکل کو گھماتا رہتا ہے، اور وہ اپنا جو 90%، 95% ہوتا ہے وہ دوسری طرف شفٹ کر دیتا ہے۔ تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، ہم کوئی حادثہ نہیں بھگت سکتے۔ اس ٹائم میں صورتحال وہ نہیں ہے کہ جب جنرل مشرف آیا تھا تو 4 پیسے تھے خزانے میں اور انہوں نے خوب موج کی اور خوب جہاد کھیلا۔ اگر جس ٹائم میں میاں نواز شریف سرپلس بجلی کر کے اور ساری صورتحال پاکستان کی اکانومی کی درست کر چکے ہوئے تھے، مشرف اور دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو انسان نے کارگل کا حادثہ کروا کے اور ایٹمی دھماکوں کا بدلہ لیا جاتا ہے امریکہ کا، اس ملک کے اوپر مسلط ہوا جاتا ہے اور اس ملک کی واٹ لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو معاملہ پکڑا دیا جاتا ہے، پھر نواز شریف آتے ہیں، پھر درست کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو انسان 6 سال کا باجوہ ڈاکٹرائن چلا، اور یہ جو انسان اب ایک نیا جو انسان ڈاکٹر آ گیا ہوا ہے مارکیٹ میں، اللہ کرے یہ تجربہ جو انسان ہمارے گلے نہ پڑے، کیونکہ جو وہ پکنے والی ہانڈی ہے نا، اس ہانڈی کے اندر مسالے تو اتنے ڈل گئے ہیں کہ اب کوئی میرا خیال ہے سیاسی حکومت جو انسی ہے نا، وہ اس پکتی ہوئی ہانڈی کو اپنے سر نہیں لے گی، کیونکہ اس نے پھر گلیاں ہی کھانی، یہ تو بڑی پکی شرط ہے۔ اور یہ میں نے جو 2-3 ولاگ پہلے جب ایک بات کی تھی نا کہ شاید
یہ ان کے ساتھ ٹریپ ہو گئے، یہ ٹریپ ہو گئے، یہ اگر نیت اچھی ہے تو یہ ٹریپ ہو گئے، ان سے ایسا کام کروا دیا گیا ہے کہ اب یہ ان کے گلے سے ڈھول نہیں اترے گا۔ لیکن اگر شوق ہی بہت بڑا ہے تو پھر کیا ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم تھوڑی سی بات زیادہ کھل کے کر رہے ہیں، اور کیا۔ طلعت حسین صاحب، جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں اس سے زیادہ کھل کے طلعت حسین صاحب نے کی ہیں، اس سے زیادہ کھل کے رضی دادا نے کی ہیں۔ عمران شفقت کی بات سن لیں اس ٹائم میں۔ ہاں، انیک ناجی صاحب اس وقت میں کوئی اور جو انسان ہے ان کا ایمان جو انسان ہے وہ جنرل عاصم منیر پہ بہت زیادہ عقیدہ پکا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کچھ دنوں میں۔ لیکن وہ بھی جو انسان نا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑے پکے عقیدے کے ہیں، تھوڑا سا جب ان کے معاملہ ان کے سامنے کھلے گا تو وہ بھی شاید بہت زیادہ بولڈ ہو کے وہ بات کرے۔ تو مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تک ان کے شبے پہ شک ہے کہ بھائی جان یہ کام جس کے کرنے کے ہے نا وہی کرے تو اچھا ہوتا ہے۔ جب یہ سیاسی جماعت کو، ایک نئی حکومت کو کرنے کے کام تھے، وہ جو انسانہ گلے پڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو جنرل باجوہ جانے سے پہلے اپائنٹمنٹ اور وہ جو کر گئے تھے، تو ابھی 1 سال انتظار ہوا ہے۔ جو ایک نئے بندے نے آنے کے بعد اپنی ٹیم بنانی ہے، وہ آنے کے بعد اگر آپ وہ ٹیم بنا رہا ہے تو اگر آپ دیکھیں وہ کس چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بہت سارے جو ہے نا سوالات کے اندر سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بس اللہ پاک سے خیر کی دعا مانگے، ایک کوئی تھوڑی سی ان بیلنسنگ ہوئی نا تو اب معاملہ جو انسانہ بہت بہت زیادہ، پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ جو پی ایم ایل این آگے ہوئی تھی میاں نواز شریف کے کہنے پر ہوئی تھی، ریکویسٹ کی گئی کہ یہ ساری صورتحال ہے، بتایا گیا، سمجھایا گیا، درجنوں بلاگز میں بتا چکا یہ کیا کیا معاملات ہوئے تھے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔